الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، کفار اغیار تو اسلام پر 4 شادیوں کی وجہ سے اعتراضات تو کرتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ وہ اپنی کتابوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے رشیوں منیوں نے کتنی شادیاں کی ہیں۔ یہاں تک کہ ہندو جس کا کرشن کنہیا 16,108 یا 111 شادیاں کیا تھا، وہ بھی اعتراض کرتا ہے۔ کچھ نام کے صرف قرآن پر عمل کرنے والے جہلا کی ٹیم ہے، ان کا اعتراض لے دے کر صحیح بخاری پر ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں ایسا لکھا ہے، کیا آپ کا دماغ قبول کرتا ہے؟ انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتنی بیویاں تھیں اور ایک ہی رات میں تمام بیویوں کے پاس گئے۔ تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ تعجب کی بات ہے۔ اگر تعجب کرنا ہی ہے قرآنیوں تو سنو، اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو کنٹرول میں کر دیا تھا۔ جدھر چاہتے جہاں چاہتے ہوا کو حکم دیتے اور 2 مہینے کی مسافت، 2 مہینے کے ڈسٹینس کو ایک دن میں کراس کر جاتے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور اس قدر تیز وہ ہوا ہوتی تھی کہ آج دنیا میں کوئی اتنی سپیڈ کی چیز بھی موجود نہیں ہے، اتنی تیز ہوا۔ وَكَانَتِ الرِّيَاحُ تَتَمَيَّزُ بِالسُّرْعَةِ الْفَائِقَةِ فَالْمُسَافَةُ الَّتِي يَقْطَعُهَا النَّاسُ فِي شَهْرٍ تَقْطَعُهَا الرِّيَاحُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ۔ ہوا تیز، اور لوگ جس مسافت کو 2 مہینے میں طے کرتے تھے، اتنی مسافت کو ایک دن میں طے کر لیتے سلیمان علیہ السلام۔ حتی ولو کانت حمولتها ثقیلہ، اگرچہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ لاؤ لشکر کا جتھا بھی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود ہوا پہنچا دیا کرتی تھی۔ تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات اگر کرنی ہے تو قرآن پر کرو نا، قرآن پہ کرو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہوا کو اپنے کنٹرول میں کر لے۔ اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی تھی، اللہ نے، وسخرنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اسی طرح سے جنات آج تک کسی کے قبضے میں رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جنات کو سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قبضے میں کر دیا۔ آج تک کسی نے جنات کی فوج بنائی ہے؟ نہیں۔ یہ سب معجزات ہیں، معجزات۔ قرآن کریم کو پڑھ لو، پتہ چل جائے گا۔ پڑھتے نہیں نا، جہلا ادھر کی بات سنے ادھر کی بات سنے اور صحیح بخاری پر اعتراض کرنے لگے۔ پرندوں کی فوج آج تک کسی بادشاہ نے بنائی ہے؟ پرندوں کی فوج سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پرندوں کی فوج تھی۔ اللہ اکبر، پرندوں کی فوج۔ اور اتنا ہی نہیں، انسان کی فوج، جنات کی فوج، پرندوں کی فوج۔ اور بتاؤ، آج تک کسی نے چونٹی کی بات سنی ہے؟ یا سنی ہے تو سمجھا بھی ہے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم چونٹی کی بات کو بھی سمجھتے تھے۔ اب یہ
معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس پر تم کو کیوں تعجب نہیں ہوتا ہے؟ قرآن میں مذکور ہے، سورۃ النمل صرف پڑھ لو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے معجزات سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمایا تھا۔ پرندوں کی بات چیت کیا ہوتی ہے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم پرندوں سے بات چیت کیا کرتے تھے، ڈائلاگ کیا کرتے تھے۔ بتاؤ یہ معجزات ہیں یا نہیں ہیں؟ تو 100 بیوی ہو، 100 بیوی کے پاس ایک بادشاہ ایک رات میں چلا جائے تو تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ 2 مہینے کی مسافت پر ہوا کے بردوش ایک دن میں پہنچ جاتے ہیں، چونٹی کی بات کو سمجھتے ہیں، پرندے سے بات کرتے ہیں، جنات آنکھ جھپکتے ہی آرڈر کو فالو کرتا ہے اور لا کر حاضر کرتا ہے۔ تعجب نہیں ہوتا تم کو؟ تعجب کرتے رہو۔ اسی طرح سے نہ ہتھوڑے کی ضرورت ہے، نہ آگ، نہ بھٹی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ الْقِطْرَ، تانبے کو جس طرح سے چاہتے، جو چاہتے بناتے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا تانبے کو ان کے ہاتھ میں کر دیا تھا کہ جو جب چاہے بنا لیتے تھے۔ نہ بھٹی کی ضرورت ہوتی تھی، نہ آگ کی ضرورت ہوتی تھی، نہ ہتھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی، بس جو چاہتے بنا لیتے۔ تعجب نہیں ہوتا ہے؟ تمہیں تعجب کرنا چاہیے۔ جب یہ سب مان جاؤ گے نا تب پتا چلے گا کہ صحیح بخاری میں اور دیگر کتب احادیث میں جو سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں مذکور ہے وہ بالکل ہی صحیح ہے۔ اب آؤ صحیح بخاری میں 5242 نمبر کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال سلیمان بن داؤد علیہم السلام لأطوفن اللیلہ ب100 امرأة، آج کی رات میں 100 عورتوں سے ہم بستری کروں گا۔ تلد کل امرأة غلاما، ہر عورت مجاہد پیدا کرے گی، یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ فقال له الملک، فرشتے نے کہا قل انشاءاللہ، انشاءاللہ کہو۔ فلم یقل، ونسی، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا فرشتے نے کہ انشاءاللہ بولو۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم بھول گئے اور نہیں بولے۔ فأطاف بہن ولم تلد منہن الا امرأة نصف انسان، تو تمام سے ہم بستری کیے لیکن صرف ایک عورت آدھا انسان جنی، آدھا انسان جنی، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ فإن اللہ سبحانہ یہب لمن یشاء من عبادہ ما یشاء من ملک الدنیا ومتعها، اللہ رب العالمین جس بندے کو چاہتا ہے دنیا کی دولت اور سرمایہ عطا کر دیتا ہے۔ وَذَلِكَ بِحِكْمَتِهِ الْبَالِغَةِ وَفَضْلِهِ الْوَاسِعِ، اللہ رب العالمین کی اس میں بالغ حکمتیں موجود ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑی فضیلتیں، بڑے فضائل ہیں۔ لا يسأل عما يفعل سبحانہ وبحمدہ، اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کرتا ہے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، پوچھ نہیں سکتا ہے۔ وقد وہب لسلیمان علیہ السلام علی وجہ الخصوص ملکن عظیما، خاص طور سے اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی، لم یعطہ احد من بعدہ، ان کے بعد آج تک کسی کو اتنی بڑی سلطنت اور حکومت نہیں ملی ہے۔ فلا يبعد ان يخصه الله بهذه القوة العظيمة التي تمكن من الزواج بهذا العدد من النساء، تو یہ کوئی امپوسیبل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اتنی عظیم قوت سے ان کو نواز دے اور وہ اتنی عورتوں سے ہم بستری کریں۔ کون سی اس میں اسٹرینجر بات ہے؟ ولا يمكن ان يتطرق لذهن اي مسلم ان هذا الامر فيه منقصة لهذا النبي الكريم، کسی مومن کے لیے اس میں ذرا برابر سوچنے کی بات ہی نہیں ہے کہ اس میں کسی نبی کی تنقیص ہے یا توہین ہے، نہیں، بل هو من تمام ملکہ وفضلہ ورجولتہ
بلکہ یہ تو ان کی حکومت اور ان کی عظیم فضیلت اور ان کی مردانگی کی دلیل ہے۔ فہا ہوا یتمنی ان یرزقہ اللہ فی لیلۃ واحدۃ مئۃ ولد کلہم یخرجون فرسانا مجاہدین فی سبیل اللہ۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم تمنا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہی رات میں ان کو 100 بیٹے عطا فرمائے اور تمام کے تمام مجاہدین اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ وَنَحْنُ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ نُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ۔ سب سے پہلے ایک آدمی کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ہم دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کرنے والا۔ یہ ہے مومن کا عقیدہ۔ اس لیے امام بخاری پر اعتراض کرنے سے پہلے اور دیگر احادیث پر شبہات پیش کرنے سے پہلے قرآن کریم کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ ناقص عقل کی علامت ہے اور کم علمی اور جہالت کی پیداوار ہے۔